حامد میر نے دوستوں بڑے انکشافات کیے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے، کیوں اسرائیل پاکستان کو اس جنگ میں دھکیل رہا ہے اور مسلم ممالک کو۔ حامد میر نے ایک انتہائی اہم منصوبہ اسرائیل اور امریکہ کا قوم کے سامنے رکھا ہے، آپ کے سامنے دوستوں شیئر کرتے ہیں۔ حامد میر نے کہا کہ جو نظر آ رہا ہے صرف وہی حقیقت نہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ اس لیے کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کیا جائے اور وہاں حکومت کی تبدیلی کی کوشش کی جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑوایا جائے۔ جب مسلمان ممالک ایک دوسرے سے لڑنا شروع کریں گے تو پھر انہیں ایک ایک کر کے ختم کیا جائے گا۔ یعنی دوستو آپ دیکھیں کہ کس طرح سعودی عرب کی آئل ریفائنری پر اسرائیل نے حملہ کیا تاکہ ایران پر الزام لگے اور اسرائیل جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے کہ ایران اور سعودی عرب آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ لیکن یہاں پر حامد میر کہتے ہیں کہ لیکن اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے جس پر ابھی تک زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ اس جنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب پوری دنیا میں کشیدگی پھیل جائے گی تو اسی کشیدگی کو بہانہ بنا کر یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کو نکالنے کی ایک مہم شروع کر دی جائے گی۔ میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گا کیونکہ میرے پاس اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ہیں اور ہم ایران کے جوہری ہتھیار ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھا۔ عمان کے ذریعے جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں ایران نے بہت لچک دکھائی اور امریکہ کی کئی تجاویز کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ لہٰذا اصل مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جب تک ایران میں موجود حکومت برقرار رہے گی، حماس اور حزب اللہ کو مدد ملتی رہے گی، اور یہ بہت جلد غزہ پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر دوستو اب واضح ہے کہ یہ پاکستان کو بھی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بھی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں لائیں گے تاکہ جب عرب ممالک ایران سے لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہوں تو پاکستان نہ ان میں صلح کروا سکے نہ جنگ بندی کروا سکے، یہ ممالک آپس میں لڑتے رہیں اور کمزور ہوتے رہیں، اور پھر پیچھے سے اسرائیل جو ہے آہستہ آہستہ ان ممالک پر قبضہ کرتا جائے گا اور ان ممالک کو کنٹرول کر کے گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بنائے گا۔